من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محبوب اللہ تنم فرسود جہاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ دلم پہ مرد آواراز اسیاں یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چون بازوِ شفاعت را گشائی بر گناہ گاراں مکن محروم جامی را در آ جائے یا رسول اللہ چون سوے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جائیں یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جائیں یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جائیں یا رسول اللہ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میرے نہایت واجب احترام عزیز بزرگ و دوستو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند اصلاح طلب پہلو ہمارے موضوعات کی سیریز کا آج تیسرا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی حق بات سننے کی اور آگے عمل کر کے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں تنقید میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تنقید برائے تعمیر اور ایک تنقید برائے تخریب۔ جیسے ماں باپ اپنے جوان اولاد کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو اولاد ہے ان کے اوپر ایسی تنقید کی جائے جس سے ان کی ذات کی تعمیر ہو، اور کچھ مخالفین حاسدین وہ تنقید کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ہے اس کو خراب کیا جائے، ڈسکرج کیا جائے۔ جو تنقید انسان کو ہمیشہ دو طرح کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پازیٹیو بھی ہوتی ہے نیگیٹو بھی ہوتی ہے۔ تو ہمارا یہاں پہ مقصد مین یہ ہے کہ ہم ایک اصلاحی پہلو کے حوالے سے تنقید کریں اور جو ہمارے اندر خامیاں ہیں ان کو دور کر کے اپنی اصلاح کریں، وگرنہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مقدس ترین مہینہ ہے کہ جس مہینوں کے صدقے یہ ساری کائنات ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ یہ سارا کچھ سرکار کے صدقے ہمیں ملا ہے نا۔ میلاد شریف منانا اس کی برکات اگلے سال تک رہتی ہیں۔ میلاد شریف سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، میلاد شریف سے سرکار خوش ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام نے خود میلاد منایا۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارے اندر خامیاں ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم بیان کر رہے تھے کہ جہاں بے جا اخراجات کیے جاتے ہیں اور جو ان کا صحیح مصرف ہے اور وہاں پہ خرچ نہیں کیا جاتا، اسی سیریز میں ایک یہ بھی ہے کہ دین کے جو دوسرے شعبے ہیں، اہم ترین شعبہ جات ہیں، ان کی طرف ہماری عدم التفات ہوتی ہے، ہم توجہ نہیں دیتے ہیں۔ حالانکہ جو دین کے اہم ترین شعبے ہیں ان میں سے سب سے پہلا شعبہ وہ تعلیم ہے۔ تعلیم کے لیے، دینی تعلیم کے لیے ہمارے پاس صرف ایک پلیٹ فارم ہے جس کا نام مدرسہ ہے، اور انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مدارس جو ہیں آج وہ زبوں حالی کا شکار ہے۔ اسلام آباد کے مدرسے کے باہر جب تحریر لکھی ہوئی لوگوں نے دیکھی تو دیندار لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ یہ تحریر لکھی تھی کہ آج سے مدرسہ کچھ دنوں کے لیے بند رہے گا کیونکہ یہاں بچوں کے کھانے کے لیے آٹا موجود نہیں ہے۔
اور یہاں حالت یہ ہے کہ ایک رات میں لاکھوں روپیہ محافل پہ وہ خرچ کر دیا جاتا ہے۔ دین کے اہم ترین شعبے میں سے یہ جو مدرسہ ہے، آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف آئے تو مسجد نبوی کی بنیاد رکھنے کے ساتھ سب سے پہلے جو سرکار نے کام کیا وہ ایک یونیورسٹی کا آغاز کیا تھا، اسکول کالج یونیورسٹی کا آغاز کیا تھا، جس کا نام تھا صفہ۔ اور اس کے جو سٹوڈنٹس تھے، اس کے جو طالب علم تھے، انہوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کر کے وہ کارنامے سر انجام دیے جس کی مثال آج علمی دنیا میں نہیں ملتی۔ پوری دنیا میں جو چینج لے کے آئے، تبدیلی لے کے آئے، وہ صفہ کے طالب علم تھے۔ وہ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، وہ ابو ہریرہ تھے، یہ وہ طالب علم تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مذہب کی ابتدا جو ہے، پہلی جو وحی ہے، وہ تعلیم سے، علامہ کہ جو سب سے پہلی ہے، اقرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ ہماری تو ابتدا ہی دین کی پڑھائی سے ہوئی ہے، لیکن ہمارا یہ جو اہم ترین شعبہ ہے، اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ ہم سال کے بعد 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ خرچ کرنا، اس کو تو ہم میلاد سمجھتے ہیں، شاید مدرسے میں یہ دینا یہ ہمارے نزدیک میلاد نہیں ہے۔ دیکھیے، میلاد شریف کا مطلب یہ ہے کہ ان کاموں میں خرچ کیا جائے جن کاموں سے دین کو تقویت ملے، اور دین کو تقویت ملے گی تو سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی ہو جائے گا، حضور خوش بھی ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا افسوس کہ ہم نے وہ جو اہم ترین شعبے تھے ان کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ جبکہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں، جب بھی ان کے سامنے یہ سوالات رکھے گئے، ایک طرف یہ دینی محافل ہوں، ایک طرف میلاد شریف ہو، ایک طرف ایصال ثواب ہو، دوسری طرف تعلیم ہو، تو پوچھا گیا کس کو ترجیح دی جائے؟ انہوں نے کہا کہ آپ سب سے زیادہ توجہ تعلیم پہ دیں۔ وہ پیسہ جو آپ نے ادھر خرچ کرنا ہے، اگر کمپیریزن کرنے کو مل جائے، ایک طرف محفل میلاد ہے، دوسری طرف مدرسہ ہے۔ مدرسے میں اگر خرچ کریں گے تو کتنا ثواب ملے گا، یہاں خرچ کریں تو کتنا ثواب ملے گا۔ پھر بعض ایسے علماء سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے درمیانی راہ بھی نکالی۔ دیکھیں، اگر 1 لاکھ روپیہ آپ میلاد شریف کروانا چاہتے ہیں تو آپ 5,000 روپے میں بھی کروا سکتے ہیں، باقی 95,000 روپے مدرسے میں دے دیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے، ہمارے یہاں کی دینی درسگاہ ہے جامعہ گلزار حبیب، علامہ میاں محمد وقاص صدیق نقشبندی صاحب، آپ اس کے محتمم میں اس کو چلا رکھے ہیں۔ وہ ہمارے بیرا شریف سے بھی فارغ التحصیل ہے، مجھ سے وہ جونیئر ہے۔ تو ایک دن مجھے بڑے درد دل سے کہنے لگے، ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ علامہ صاحب کبھی ایسے ہوا ہو کہ رات آپ گہری نیند میں سو رہے ہوں اور اچانک آپ اٹھ جائیں؟ میں کہ نہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا، ظاہری پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے۔ کہتے میرے ساتھ یہ کئی دفعہ ہوا ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا؟ کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ دل میں اور ذہن میں خیال لے کے سوتا ہوں کہ مہینہ ختم ہونے والا ہے اور اس اساتذہ کی تنخواہیں بھی دینی ہیں، کوئی فیکٹریاں تو نہیں چلتی ان کی، مہینہ ختم ہونے والا ہے، وہ سارا راشن پانی بھی لے کے آنا ہے، مہینے کا سارا راشن پانی بچوں کو جو کھلانا ہے وہ کہاں سے لے کے آنا ہے۔ ہم نے اس پہلو کی طرف، اس شعبے کی طرف بالکل توجہ نہیں دی۔ میں آپ کے سامنے اپنے اس برصغیر پاک و ہند کے عظیم جو مفتیان کرام ہیں، جن کا ایک سکہ چلتا ہے، جن کا نام ہی سند کے لیے کافی ہے، ان کی باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اپنے نام سن رکھا ہوگا، یہ جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ انہی کا لکھا ہوا کلام ہم پڑھتے ہیں۔ ان سے ایک فتویٰ پوچھا گیا، وہ فتویٰ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فتویٰ یہ تھا، کہتے ہیں کہ جناب اس مسئلے کے بارے میں ہمارے رہنمائی فرمائیں کہ ایک آدمی بغرض ثواب کی نیت سے اپنے جائز روپے سے، ناجائز سے نہیں ہے، سارا سال چوری کی، سارا سال دھوکہ دیا، فراڈ کیا، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیے، دودھ میں سارا سال پانی ڈالتے رہے، سارا سال 2 نمبریاں کرتے رہے، اور پھر آ کے سرکار کا میلاد منا لیا، یہ میلاد نہیں ہے، یہ مذاق ہے، جس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، جواب بھی دینا پڑے گا۔ ہم نے غلط اسلام کو رواج دے دیا۔ افسوس کہ ہمارے وہ علماء کرام جو چودھری صاحب کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں،
اور بھائی اس چودھری کو یہ تو بتاؤ حلال و حرام میں تمیز، حلال کمائی سے سرکار کا میلاد ہوتا ہے یا حرام سے ہوتا ہے؟ اور یہ بھی آپ نے بڑا سن رکھا ہوگا، کئی دفعہ یہ اصلاح بھی کی ہے اور الحمدللہ بانگے دوہل کر رکھے ہیں کہ میلاد شریف کا جلسہ ہو اور تاروں پہ کنڈیاں ڈال کے لائٹ جلائی جا رہی ہے، کتنا سرکار خوش ہوں گے؟ 2 نمبر کام سے سرکار کو خوش کیا جا رکھا ہے، نہ اللہ خوش ہوتا ہے نہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ جناب جائز روپے سے ماہواری ماہانہ یا سالانہ کھانا پکوا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فاتحہ کی جائے، یعنی میلاد کیا جائے، اور کھانا جتنا بھی ہے میلاد شریف کے نام پہ مسکینوں کو اور غیر مسکین کو کھلا دیا جائے یا تقسیم کر دیا جائے، اور دوسری طرف ایک طالب علم ہے جو کہ حنفی قادری سنی سید ہے، اس کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور اس کی تعلیم کو اگر پیسے اس کو نہ دیے گئے تو اس کی تعلیم نامکمل رہ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود وہ بدعقیدہ نہ ہو جائے، اس کا عقیدہ ہی تبدیل نہ ہو جائے۔ تو حضور پوچھنا یہ چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ یعنی سوال کو عرض کہتا ہوں، پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا حضور علیہ السلام کے نام پہ جو میلاد کے لیے پیسے اکٹھے کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کی بجائے اس طالب علم کو وہ پیسے دے دیے جائیں کہ وہ تعلیم اپنی جاری رکھ سکے، حاصل کر سکے، تو کیا اس سے ثواب میں کمی تو نہیں ہوگی؟ اب سنیں اعلیٰ حضرت کا جواب کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو میلاد شریف کے پیسوں کو طالب علم کو دینا ہے، فرمایا اس کا نعم البدل ہوگا، آلٹرنیٹ ہوگا اس کا، اور ثواب میں کمی کا معنی ہی کیا ہے؟ میں تم نے یہ کہا کہ ثواب میں کمی ہوگی، فرمایا ثواب میں کمی کا معنی کہاں سے لے لیا تم نے؟ فرمایا کہ اس سے اگر میلاد شریف کا کھانا پکا کے مسکینوں غیر مسکینوں کو کھلایا جائے، اس کا ثواب اگر 10 گنا ملتا ہے تو طالب علم کے اوپر وہی پیسے خرچ کرنے سے اللہ 70 گنا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنے گنا فرمائے گا جی؟ 70 گنا وہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی دونوں کی دلیل قرآن پاک میں دی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیکی لے کے آئے گا حسنہ، اللہ اس کی مثل 10 عطا کرے گا۔ یہ غریبوں مسکینوں کو میلاد شریف کا کھانا پکا کے کھلانا ہے۔ اور فرمایا اگر یہی پیسہ کسی طالب علم کو دیا جائے اس کے لیے بھی قرآن پاک کی دلیل دی۔ فرمایا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا وہ لوگ جو راہ خدا میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس گندم کے دانے کی طرح ہے، جو دانہ زمین میں بویا جائے تو وہاں 7 بالیاں اگتی ہیں، وہ جو ایک سٹا ہوتا ہے پورا اس کے اندر چھوٹی چھوٹی بالیاں ہوتی ہیں، 7 بالیاں ہوگے، اور فرمایا کہ فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ ایک دانہ زمین میں بویا، اللہ کی قدرت دیکھ کے اسے 700 دانے باہر آ گئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے 700 سے بھی زیادہ بڑھا کے عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ راہ خدا میں فی سبیل اللہ سے مراد 3 علماء نے لیے ہیں مراد بندے، ایک وہ غازی جو میدان جنگ میں گیا اور وہاں سے واپس آیا، اب اس کے پاس اسلحے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کو دینا یہ فی سبیل اللہ ہے۔ دوسرا اس کا مسئلہ فرمایا وہ حاجی حضرات جو گھر سے حج کرنے کے لیے پیدل چلے، رستے میں پیسے ختم ہو گئے، ان کو دینا یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اور بالخصوص فی سبیل اللہ سے مراد وہ طالب علم ہے جو دین کا علم حاصل کر رکھے ہیں، دین کے طالب علم کو دینا یہ 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ حضرت کا فتویٰ ہے، میلاد شریف کے اوپر خرچ کرنا اور طالب علموں کو دینا۔ آج ہمارے مدارس وہ جگہ جگہ پہ پوسٹر لگے ہوتے ہیں، جناب اپنے بچوں کو کہ صدقات و خیرات جو بھیجنی ہے ہمارے مدرسے میں دیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے وہ سالانہ ماہانہ لوگوں کے گھروں میں آتے ہیں، کتنے افسوس کی بات، دین کے طالب علم وہ آپ کے گھر میں وہ مانگنے کے لیے آ رکھے، ہمارے پیسے اللہ تللے میں اڑ جائیں۔ ہم نے کبھی اپنی پرسنٹیج تو رکھ کے دیکھے دین کے طالب علموں کے لیے۔ پھر اسی تناظر میں ایک اور فتویٰ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں مفتی امجد علی اعظمی صاحب، مشہور زمانہ کتاب ہے بہار شریعت، یہ ہماری اس لائبریری میں لے کے آیا ہوں یہ کتاب۔
انتہائی جامع مختصر بڑی پیاری یہ کتاب ہے مسائل کے اوپر، اگر کوئی ذوق رکھتا ہو تو وہاں سے یہ مطالعہ کر سکتا ہے۔ اس کے اندر آپ سے ایک سوال کیا گیا اور سوال بھی بڑا مزیدار اور جواب بھی بڑے کمال کا ہے۔ سوال یہ کیا گیا، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جناب ہر مہینے کچھ مسلمان 11ویں شریف بطور نیاز دلاتے ہیں۔ کرتے کیا ہے کہ وہ نیاز کا جو کھانا پکانا ہوتا ہے اس کے لیے دکانوں وغیرہ سے بازار میں پیسے لگے ہوئے ہیں، وہ سارے اکٹھے کرتے ہیں اور پھر یہاں ہندوستان کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ جمع ہو کے وہ 11ویں شریف کا ختم دلواتے ہیں، اور یہ جو سارے پیسے ہیں ان سے کھانا پکا کے لوگوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ اس رقم کو اگر دوسرے ضروری اسلامی کاموں میں ہم لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے ہیں۔ مثلا سائل نے یہ پوچھا جی جناب یہاں ہمارے اس ملک ہندوستان میں کچھ افریقی وہ یہاں پہ موجود ہیں جو کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کا اتنا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں، جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو عیسائی وہ جنگلوں کے اندر اپنے کلیسا بنا کے لوگوں کو عیسائی بنانے کی کوشش کر رکھے ہیں۔ ہم نے پوچھنا یہ کیا یہ جو 11ویں شریف کے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں یہ پیسے اکٹھے کر کے اب ایک مدرسہ بنا دیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے، یا ہر مہینے 11ویں کی دیگیں پکا کے لوگوں میں تقسیم کر دیا یہ زیادہ بہتر ہے؟ اب یہ اللہ حضرت کے شاگرد خاص خلیفہ خاص مفتی امجد ریاض میت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ جواب سنیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ جتنا بھی آپ کا جو کھانے کے یہ جو پیسے ہیں ان سے جو شرینی یا دوسری چیزیں لاتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کے بدلے میں آپ ان پیسوں کو کسی اور کار خیر میں کسی اور نیک کام میں خرچ کر دیں، مدرسہ بنا دیں، طالب علموں کو دے دیں، دوسرے کار خیر میں ان کو شامل کر کے وہ بنا کے اس کا ثواب حضور غوث اعظم کی روح کو پیش کر دیا جائے یہ بھی بہت زیادہ بہتر ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہمارے جنوبی پنجاب میں اکثر علاقے سیلاب کی زد میں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو ختم شریف کے پیسے ہیں کل 740ویں کے ہیں یا دوسرے میلاد شریف کے پیسے بہت بڑا پروگرام کرنے کی بجائے آپ چھوٹا پروگرام کر لیں، انہوں نے یہ جواب ساتھ دیا کہ آپ ایسے کریں کہ جتنے پیسے اکٹھے کرتے اس میں تھوڑے سے پیسوں کی آپ شرینی لا کے لوگوں میں تقسیم کر کے وہ بھی کل فاتحہ کر لیں، آپ ساتھ کل فاتحہ کر کے آپ مدرسہ بنا لیں، وہ بھی دی بیسٹ ہے، تو آپ وہ پیسے سیلاب زدگان کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ایک ذہن بنا ہوا مینٹلٹی ہماری سیٹ ہو چکی ہے کہ شاید حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں جب تک 2 دیگیں نہ پکائی جائیں وہ ادا ہی نہیں ہوتی۔ میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پہچان صرف اور صرف علم دین تھا اور کوئی پہچان نہیں آپ کی، سب سے پہلے علم دین ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بہت بڑا مدرسہ بنایا تھا، دور دراز سے لوگ آتے، وقت کے مفتی بھی تھے، قاری بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، سارے علوم نقلیہ حاصل کرنے کے بعد پھر مسند پہ بیٹھ کے لوگوں کو تعلیم بھی دیتے تھے، تربیت بھی کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں یہ ہو گیا کہ صرف 2 دیگیں پکا لی جائے اور کہہ دیا جائے یہ 11ویں والے پیر ہے، نہیں، 11ویں والے پیر وہ تھے جو لوگوں کو پہلے تعلیم حاصل کر کے پھر لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ پھر عزیز سامعین محترم اس سے آگے بڑھیں، اعلیٰ حضرت کا ایک اور فتویٰ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ سے پھر ایک پوچھا گیا جناب میری بیوی جو ہے عرصہ دراز سے ہر سال حضور غوث اعظم کی 11ویں میں 1.25 من بریانی پکوایا کرتی ہے اور مسکینوں کو تقسیم کرتی ہے، لیکن اس سال جو خلافت عثمانیہ کے لیے جب جنگ ہو رہی تھی، پوری دنیا میں یہ جنگ لڑی جا رہی تھی، اس وقت کافی سارے مسلمان شہید ہوئے تھے اور یتیم بھی ہو گئے تھے، تو سائل نے یہ پوچھا کیا وہ جو 11ویں شریف کے لیے 1.25 من جو بریانی پکائی جاتی ہے کیا اس کے پیسے ہم ایسے کریں کہ سارے کے سارے ان میں تقسیم کرتے، تھوڑے سے پیسے رکھ کے اس کی شرینی لا کے 11ویں شریف کا ختم دلوا دیا جائے، تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ کیا یہ ایسا کرنا جائز ہے؟ سنیں اعلیٰ حضرت کا جو جواب ہے، آپ نے فرمایا کہ نیاز کے لیے 11ویں شریف کے لیے آپ جتنے بھی پیسے اکٹھے کریں ان میں سے تھوڑے سے پیسوں کی آپ 11ویں شریف کا ختم دلا کے باقی پیسے سارے مساکین میں تقسیم کر دیے جائیں۔ لیکن ہمارے ہاں اگر ہم ایسا کہہ دیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اسلام
میلاد شریف کا ایک موضوع ہم رکھ کے باقی جو اہم ترین شعبہ جات ہے اس سے بڑے دور چلے گئے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ کہ لاکھوں روپے ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن ہماری مساجد میں جھولیاں کیوں پھیری جاتی ہیں؟ ہر ہفتے سب سے اوکھا کام میرے لیے زندگی میں مانگنا ہے، اغرائی کرنی مجھے نہیں آتی ہے، لوگوں کے نام لے لے کے ان کی تعریفیں کر کے ان سے پیسے بٹورنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دو بندے وہ جھولی پکڑتے ہیں اور اللہ کے گھر میں اللہ کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا ہر جمعے پہ، اور پھر باتیں کی جاتی ہیں جی ہم نے یہ کرنا ہے آپ اس کے لیے کریں۔ میں نے یہ کئی مرتبہ عرض کیا، آئیں میلاد شریف کے نام کے اوپر آج جب وہ لائبریری کے لیے پیسے دیں، آپ کریں یہاں پہ، جب تک یہ کتابیں رہیں گی ایک لفظ بھی پڑھ لیا جائے گا، یقین مانیں آپ کا میلاد شریف قبول ہو جائے گا۔ لاکھوں روپے کی کتابیں میرے پاس ہیں، میں لے کے آؤں کتاب، ایک لفظ ایک مسئلہ پڑھ لوں، میں کہتا ہوں میرے پیسے پورے ہو گئے ہیں، ہمارا مقصد پورا۔ لاکھوں روپے کے ہم یہ موبائل ہمارے پاس موجود ہیں اور چیزیں موجود ہیں، لیکن دین کے جو اہم ترین شعبہ جات تھے ان سے ہم بہت دور چلے گئے۔ عزیز سامعین محترم، میلاد شریف کا صرف کوئی ایک شعبہ نہیں ہے۔ میلاد شریف رستہ بنوا دیں آپ، ہمارے رستے وہ بالکل کھڑے ہوئے ہیں، آپ کوئی نالی بنوا دیں کہ سرکار کا میلاد آ رہا ہے، میں میلاد سے پہلے یہ نالی بنوا کے اور یہ حضور علیہ السلام کے میلاد پہ بنوا رہا ہوں، آپ نلکا لگوا دیں، کہیں قبرستان بنوا دیں، آپ کسی بیٹی کی شادی کر دیں۔ لیکن اس سارے کاموں کے تناظر میں کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو میلاد شریف کے پروگرام کو بالکل غلط کہیں گے۔ دیکھیں ہم اصلاح کر رکھے ہیں، آپ میلاد شریف بھی اہتمام کے ساتھ کروائیں، اللہ تعالیٰ کی دی توفیق سے میلاد بھی کروائیں، لیکن اگر اس سے اہم ترین جو شعبے جات ہیں ان کے لیے بھی آپ خرچ کریں۔ اللہ نے توفیق دی ہے تو یہاں بھی لاکھوں خرچ کریں، دوسری طرف بھی کریں خرچ۔ اگر آپ کے رشتہ دار غریب ہیں ان کے اوپر بھی خرچ کریں۔ میلاد شریف یہ آج سے نہیں شروع ہوا، کئی سو سال سے اس کی ابتدا ہے، وہ ساری ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو اہم ترین ہمارا جو میلاد شریف کا جو ایونٹ ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کی، اس کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا عزیز سامعین محترم، میں ایک اہم ترین مسئلے کے لیے آپ کے سامنے آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ بند کر لیں، توجہ دلانا چاہتا ہوں